آج مرزا غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دیکھنا قسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ بھئی میری قسمت دیکھیے، مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا ہے کیونکہ میرا محبوب اچانک میرے سامنے آ گیا ہے، میری قسمت کہ اس کا دیدار ہو گیا ہے۔ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آ جائے، مجھے خود اپنے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ میرا سامنا میرے محبوب سے ہو گیا ہے۔ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے، میں اسے نظر بھر کر دیکھوں، اس کے حسن کی تاب میں لا سکوں۔ اتنی طاقت کہاں ہے میرے اندر، مجھ میں کہاں ایسی بات ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں، اپنے روبرو دیکھ سکوں۔ لیکن دیکھیے قسمت کتنی اچھی میری قسمت ہے کہ وہ میرے سامنے ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، ورنہ بھلا میری قسمت کہ میں اسے نظر بھر کے دیکھ سکوں یا وہ میرے سامنے آ جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج میری قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تندی صہبا سے پگھلا جائے ہے۔ ہاتھ دھو دل سے، کسی چیز سے ہاتھ دھو لینا مطلب بالکل اس سے نجات پا لینا، اس کو ضائع کر دینا۔ تو ہاتھ دھو دل سے، اب تو دل سے اپنا ہاتھ دھو لے، کیونکہ اگر یہی گرمی تیرے اندیشے میں ہے، تیرے اندر جو وسوسہ جو ڈر ہے تمہارے دل میں، یہ اندیشہ جو ہے، یہ اندیشہ کی گرمی سے تمہارا دل پگھل سکتا ہے۔ اب تو اتنا اندیشے میں تیری گرمی آ گئی ہے نا، اب تو ہاتھ دھو لے اپنے دل سے، اب دل تیرا نہیں رہا، دل اب گیا تمہارے ہاتھ سے۔ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تن دیے صہبا سے پگھلا جائے۔ جیسے کہ شراب کا گلاس شراب کی گرمی سے پگھل جاتا ہے یا پگھل سکتا ہے، ویسی گرمی اگر تیرے دل میں، اندیشے کی گرمی ہے تیرے دل میں، تو تیرا دل بھی پگھل سکتا ہے، جیسے وہ شیشے کا گلاس پگھل جاتا ہے شراب کی گرمی کی وجہ سے۔ تو ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تن دیے صہبا سے پگھلا جائے ہے۔ غیر کو یارب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، غیر کو یارب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ کہ غیر کو وہ گستاخی کرنے سے کیوں منع کرے، میرا محبوب کیوں منع کرتا ہے؟ اگر اسے حیا آتی ہے کسی کے چھیڑنے پر یا کسی کی گستاخی کرنے پر تو شرما جائے ہے، تو اس کا تو کمپنسیشن تو ہو گیا، وہ تو شرما گئی، اب تو کسی کی گستاخی پر ناراض ہونے کی بات تو رہی نہیں۔ غیر کو یارب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، وہ کیوں غیر کو منع کرتا ہے گستاخی کرنے سے؟ اگر اسے حیا آئے گی تو شرما جائے گا۔ غیر کو یارب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ دور چشم بد تیری بزم طرف سے واہ واہ، نغمہ ہو جاتا ہے وہاں، گر نالا میرا جائے ہے۔ دور چشم بد دور، نظر سے بچائے، بری نظر سے بچے، تیری بزم طرف، تیری خوشیوں کی جو محفل سجتی ہے، واہ واہ۔ دور چشم بد تیری بزم طرف سے واہ واہ، تیری بزم خوشیوں کی محفل کو کسی کی نظر نہ لگے، نغمہ ہو جاتا ہے وہاں، گر نالا میرا جاتا ہے۔ وہاں جا کر تمہاری بزم میں میرا نالا، جو میں چیخ پکار کرتا ہوں، میں جو روتا ہوں، میں جو فریاد کرتا ہوں، تو وہ وہاں جا کر تمہاری محفل میں جا کر وہ نغمہ بن جاتا ہے اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ مطلب کیا مزے کا نعرہ ہے یہ، کیا مزے کا نغمہ ہے۔ دور چشم بد تیری بزم طرف سے واہ واہ، نغمہ ہو جاتا ہے وہاں، گر نالا میرا جائے ہے۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک ہو گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ بھئی ہو کے عاشق وہ پری رخ، پہلے بھی پری رخ تھا وہ، اور عاشق ہونے کے بعد تو اس کا رنگ اور نازک، اور زیادہ نازک ہو گیا، اس کی نزاکت اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی میری محبوبہ جو ہے وہ پری رخ تھی ہی، نازک تھی ہی، لیکن جب سے وہ عاشق ہوئی ہیں نا، تب سے وہ اور بھی نازک ہو گئی ہیں۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ عشق میں رنگ جتنا اڑتا جا رہا ہے، اس کا رنگ اور کھلتا جا رہا ہے، وہ پری رخ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ نقش مطلب انسان، مصور خدا کی ذات، تو نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے۔ اس نقش کو، اس بندے کو اپنے اللہ پر، اپنے مصور پر کیا کیا ناز ہے، کیسے کیسے ناز اس کو دکھاتا ہے بندہ کہ کھینچتا ہے جس قدر، جب مصور جتنا اپنی طرف کھینچتا ہے، جتنا اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ بندہ اتنا ہی اس سے دور کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو کھینچنا اور کھینچنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کھینچنا مطلب اپنی جانب کھینچنا، اور کھینچتا مطلب اس سے دور بھاگنا۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے،
کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے کہ الہی جذب ہے دل کی مگر تاثیر الٹی ہے، کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے مجھ سے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل۔ تو نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس جو آتش بجا کے کس سے ٹھہرا جائے ہے۔ میں یہ جو دودھ مثل دودھ مطلب دھواں کی مانند، میرا سایہ بھی دھوئیں کی مانند مجھ سے دور بھاگ رہا ہے اسد، جو پہلے یہ تخلص کرتے تھے غالب سے پہلے اسد جو ہوتا تھا۔ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، دھوئیں کی مانند میرا سایہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، پاس مجھ آتش بجا کے کس سے ٹھہرا جائے۔ میں جو ایک دھاگتا ہوا انگارہ بن گیا ہوں عشق کی آگ میں جل کر اور فرقت کی آگ میں جل کر، جو میں ایک بالکل شعلہ بن چکا ہوں میں، تو میرے جیسے شعلے کے پاس کس کو ٹھہرا جائے۔ یہاں تک کہ میرا سایہ بھی دھوئیں کی مانند مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ آتش بجا کے کس سے ٹھہرا جائے ہے۔ غالب کی یہ غزل آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔